नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज फिर हम आपकी बारगाह में हाजिर हैं एक इस्लाही नए पैगाम के साथ। हमारे माशरे के हालात जो बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, ये किसी पर मख्फी नहीं है, पोशीदा नहीं है। हालात क्या से क्या बनते जा रहे हैं। बहुत से लोग तरह तरह की जो खुराफात हो रही हैं, ख़ास कर उन जगहों पर कि जहाँ से ईमान के सोते फूटते थे, जहाँ से दीन मतीन की बड़ी बड़ी खिदमतें अंजाम दी गईं, लेकिन ऐसी जगहों से जब शरीयत की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं तो हमारे आवाम में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से गयूर मुसलमान ऐसे हैं, दानिशवरान, कि जो इस दर्द को महसूस करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास में कई वीडियोज़ आई, तो हम अब थोड़ा इस्लाह की नीयत से, हमारा मकसद कोई किसी का दिल दुखाना नहीं बल्कि अपना फ़र्ज़ अदा करना है और ये पैगाम देने की कोशिश करना है कि देखिए कि हमारे हालात क्या से क्या होते जा रहे हैं। अगर यही रहे तो हमारी आने वाली नस्लों का हाल क्या होगा। आपके सामने मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, आप इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो है रामपुर के करीब खबड़िया एक जगह पर है। वहाँ पर दो बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं, एक चिश्ती मियाँ और इमाम साहब। पाए के बुज़ुर्ग हैं, मगर शायद इस वक्त जो वहाँ पर मुसल्लत लोग हैं, तो जैसे कि मुझको मालूम है, तो वहाँ के ताल्लुक़ से ये पता लगा कि वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उस मज़ार की तकरीबन 150 बीघे जगह है। 150 बीघे जगह जो खेती बाड़ी होती है, उसकी आमद जो है कितनी इकट्ठी होती होगी। ऐसे ही वहाँ पर सैकड़ों कमरे वहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन वो जगह जिसकी अपनी जगह 150 बीघे हो ज़मीन की, जो आमद का एक सिलसिला बना हुआ है, और साथ ही साथ वहाँ हालात ये है कि ज़मीन के साथ साथ वहाँ पर इतने कमरे बने हुए हैं कि वहाँ अगर एक मदरसा कायम कर दिया जाए, दीन मतीन की खिदमत अंजाम दी जाए, बुज़ुर्गों का जो असल मकसद असल मिशन है उस पर अमल पैरा हुआ जाए, तो मैं समझता हूँ हर साल सैकड़ों उलमा, फुज़ला, कुर्रा, हुफ़ाज़ वहाँ से फारिग होकर के निकले। मगर हो क्या रहा है, आप ये वीडियो देखिए, आपके सामने है, ये देखें आप। देखा आपने क्या हो रहा है। जहां पर कुरान और हदीस का पैगाम आम होना चाहिए था, वहां पर ये बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग अच्छी खासी उम्र लग रही है इनकी, मगर ठुमके देखें आप इनके किस अंदाज में ये ठुमके लगा रहे हैं। अब हालात ये है कि कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। कुछ शायद इसमें ऐसा भी होता कि ये जो लोग होते हैं तो पैसा इतना आता कि इनके पास पैसा इतना इकट्ठा हो जाता कि लोग शायद उनके पैसों से मरगूब होकर के ज़बानें भी नहीं खोल पाते। हाँ, एक काम और करते हैं, उनके इस ऐब में शरीक खूब होते हैं। हमें बताया गया कि दीगर त्योहारों पर कोई नहीं आता, मगर इस त्योहार पर नौजवान लड़के, दीगर काम करने वाले भी सब इसमें हाजिर हो जाती। अब कोई ये कह सकता है इसमें कि साहब ये मजजूब हैं, ये तो जो कलाम पढ़ा जा रहा, तो ये तो बिल्कुल मजजूब हो गए, मलंग बन गए। मलंग हम भी जानते हैं, मलंगों को, मजजूबों की पहचान हमें भी है, और आप भी समझ सकते हैं अगर अल्लाह ने आपको शऊर अता फरमाया। ये मजजूबों के हालात हैं। गांधी जी के इशारे पर नाच रहे हैं, समझ रहे हैं, गांधी जी के इशारे पर, मतलब समझ रहे हैं, नोटों के इशारे पर, कि जिधर नोट जो डाल दे रहा तो उधर कोई ठुमके लगते चले जा रहे हैं इनके। तो ये मजजूबों के काम है। बुजुर्गों की सिफात में एक खास सिफत ये भी है जो बुजुर्गों की तारीख में मिलती है, जो मजजूब वाली जिसको कहा जाता कि एक अल्लाह के वली दरिया के किनारे बैठे हुए थे, उनके हाथ में सोने का एक ढेला था। एक साहब का गुजर हुआ, देखा तो देखा कि उन्होंने उसको लिया, फिर बाद में उसको दरिया में फेंक भी दिया। देखने वालों ने उसके बाद में बड़ा अफसोस किया कि ये आपने क्या किया, आपने सोने का ढेला फेंक दिया दरिया के अंदर। तो उन्होंने कहा सोने का ढेला, समझ रहे हो, मुझे तो ध्यान नहीं सोने का ढेला था, समझ रहे। फिर उन्होंने बयान फरमाया कि अगर तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो
تو اس وقت تک اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہاری نگاہ میں سونے کا ڈھیلا اور مٹی کا ڈھیلا ایک برابر نہ ہو جائیں۔ اس کی اہمیت، سونے کے ڈھیلے کی بھی اہمیت آپ کی نگاہ میں مٹی کے ڈھیلے کی برابر ہو، یعنی آپ اس سے بالکل ناآشنا ہو، آپ تو اللہ کے جلووں میں مستغرق ہوں۔ ایسا تو نہیں لگ رہا ان کا کہ یہ کھانے نہیں کھاتی، خوب اپنی بریانیاں تھوڑی ہوں گی اچھے انداز میں، اور ساتھ ساتھ میں ہاں ملنگ ہوتے ہیں، یہ مجذوب بھی ہو جاتے ہیں یہ، مگر کیسے؟ یہ نشے کر کر کے جو ہے مجذوب بنتی ہیں۔ بتا مجھے بھی ان کے بارے میں خوب کہ یہ نشے کر کر کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس لیے آپ ان کے حالات دیکھیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ اپنی نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ کیا یہ ہمارے کام ہیں؟ اب آپ اندازہ لگائیے جو ہو رہا ہے وہاں پر، اس میں دیکھنے والے کتنی تعداد ہے۔ آج ہمارے جلسوں کے کانفرنس کے حالات یہ ہے کہ کوئی دین کا پیغام دینے کے لیے کوئی بھیڑ اکٹھی کی جائے تو وہاں پر ہمارے قدم نہیں اٹھتے، اور وہاں حالات یہ ہے کہ وہاں پر بیٹھنے کی گنجائش ہو یا نہ ہو، پوری رات کھڑے سے بھی گزار دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے حالات بنتے جا رہے ہیں۔ ہماری اپنی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم آپ کو یہ باتیں بتائیں، کیوں؟ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ اور جو دین کے کام کرنے والے سب ایک ہی سے ہی ہیں، سب صحیح کر رہے ہیں۔ نہیں ہے سب ایک سے۔ اگر کوئی کہے سب ایک سے ہیں تو بس میں اس سے ایک بات کہتا ہوں اور بطور چیلنج کرتا ہوں، میں یہ چیلنج کر رہا ہوں اس بات کا کہ یہ اپنے اس ناچنے کا، ٹھمکے لگانے کا قرآن و حدیث کی روشنی میں ثبوت دے دیں۔ جاؤ، میں اتنی بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ اپنے اس ناچنے کا ثبوت قرآن و حدیث سے دے دیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اگر ذرہ برابر ان کے دل و دماغ میں ایمان ہے تو مجھے اس کا ثبوت دیں۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں، ہم تو شریعت سے بالکل کیا ہے اوپر ہیں، ہم تو درویش ہیں، تو درویش جو سیڑھی ہے وہ شریعت کی اگلی سیڑھی ہے، سلوک کی جو سیڑھی ہے، شریعت کو پھلانگ کر اس کا خون کر کے آپ درویش نہیں بن سکتے ہیں۔ کیا میرے آقا سے بڑھ کر کے کوئی درویش ہو سکتا ہے؟ آقا کی درویشی ایسی ہے کہ انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار کر کے درویشی اختیار کی ہے۔ ہم اور آپ اگر درویش بنے تو وہ اس لیے کہ حالات نے بنا دیا، مگر میرے آقا نے تو جو درویشی اختیار کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب اگر چاہو تو تمام خزانے تمہارے قدموں میں ڈال دیے جائے۔ آقا نے بھی ایک موقع پر فرمایا تھا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر کے چلیں، مگر نہیں، پیارے آقا نے درویشانہ زندگی گزارنا پسند کی۔ تو میرے آقا سے بڑھ کر کے درویش کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ صاحب یہ ہماری زندگی ملنگوں کی زندگی ہے اور صاحب یہ ہم درویش ہیں، نہیں ہے درویش آپ کو تو شریعت کا بھی علم نہیں ہے۔ اگر شریعت کا علم ہوتا تو یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے۔ اس لیے دوسری بات میں ایک اور کہا کرتا ہوں، اگر آپ یہ کر رہے ہیں اور آپ بھی اس کو سننے کے، اس میں شرکت کرنے والے اگر اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو مجھے آپ یہ بتا دیے، کہیں دعا کرتے ہوئے کبھی کہا مالک و مولا بڑے ٹھمکے لگائے تھے، بڑے ناچ گانے کرے ہم نے کودا پھاندی کری ہے، اس عبادت کو قبول فرما، اس کا ثواب ہمارے عزیزوں کی روح کو پہنچا، مرنے کے بعد ہماری روح کو، شاید آرام سے اگر لیٹے ہوئے ہوں قبر میں تو لٹھ تو پکڑا جانے لگے گا۔ اس ناچنے کو یہ بھی غلط سمجھتے ہیں، مگر کیونکہ معاملہ صرف اور صرف پیسے پر چل رہا ہے اس لیے آپ اپنی آخرت خراب مت کیجیے۔ اس لیے بچوں کو جیسا آپ ان کے لیے مستقبل تیار کریں گے وہ اس میں رد اوپر تو رکھیں گے، خرابی میں کوئی دین کی طرف نہیں آ سکتے ہیں۔ اس لیے بس یہ اصلاح کے طور پر یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں، اللہ ہو سکتا کسی کے دل میں اتار دے، اور کم سے کم مجھے ڈر یہ لگتا کہ میرے بیان کرنے کا ہو سکتا کہ اتنا تو فائدہ ہو جائے، میں کوئی نا امید بھی نہیں ہوں اللہ کی ذات سے کہ اتنا تو ہو جائے کہ کم سے کم میری قوم یہ سمجھنے لگی کہ ہاں یہ غلط ہے اور یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، تو یہ بھی بڑی بات ہوگی۔ کیونکہ حالات تو اب ایسے لگ رہے ہیں کہ لوگ اسے عبادت سمجھ کر کے کر رہے ہیں، عبادت سمجھ کر کے۔ گزشتہ قوموں پر جب عذاب آئے اس وقت عذاب نہیں آئے جب وہ گناہوں میں ملوث ہوئے، مگر ہاں جب انہوں نے گناہوں کو بھی صحیح سمجھنا شروع کر دیا تب آسمان سے پتھر بھی برسے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کم سے کم غلط کو تو غلط سمجھیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سب کو ہدایت عطا فرمائے، ناچ گانے ڈھول تاشوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، اور جو کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہو تو اتنی زمین 150 بیگھے زمین، اتنے کمرے، تو آپ دین کا کام کیجئے۔ آج کتنی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر لوگ دین کے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن تعمیر کے ان کے پاس جگہ نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے، اور جہاں جگہ ہے
تو وہاں تعلیم نہیں ہے۔ یہ کیا ہمارا امتحان نہیں ہے؟ کیا کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ہمیں حاضر نہیں ہونا ہے؟ اس لیے خدا را اگر اپنی نسلوں کو چاہتے ہو یہ پڑھی لکھی رہیں تو آپ یہاں سے دین کا کام کیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکے گا ہم بھی اس میں شرکت کریں گے، مگر اگر اس طرح کی خرافات کریں گے تو ہم اپنے فریضے کو ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کے تعلق سے جو بھی اپنی حتی المقدور کوشش ہوگی اس کو ادا کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔